ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیسر وارث محمود۔ پروگرام آئینہ ادراک میں آج ہمارا موضوع ہے غیبت۔ غیبت کی بہترین تعریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ بھئی جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی کسی کا ایسے ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہو غیبت کہلاتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور اگر وہ برائی اس میں واقعی موجود ہو تو پھر بھی غیبت ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا بھئی تبھی تو غیبت ہے ورنہ بہتان ہے۔ ہماری اکثریت کا یہ بڑا محبوب مشغلہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سورہ مومنون میں ہے قد افلح المؤمنون، یعنی فلاح پا گئے مومن، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ والذین ہم عن اللغو معرضون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو لغو باتوں سے بچتے ہیں۔ پھر سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یعنی اے ایمان والو زیادہ گمانوں سے بچو، ان بعد الظن اسم، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، اور نہ ٹٹول کرو ایک دوسرے کی، ولا یغتب، اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے این یاکلا، کہ وہ کھائے لحم اخیہ، اپنے بھائی کا گوشت، میتن یعنی مرے ہوئے بھائی کا گوشت، فکرہتموہ، کراہت آئے گی نا، واتقوا اللہ، تو پھر اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ رحیم ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ صرف ایک حدیث پیش کروں گا، پھر طیبہ خانم بخاری صاحبہ سے ہم گفتگو کریں گے۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ میں ایک گروہ کو دیکھا جو ایک بدبودار لاش کھا رہے تھے۔ آپ نے جبریل سے پوچھا بھئی یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے عرض کیا حضور یہ لوگوں کی غیبت کرنے والے ہیں۔ ناظرین میم سے رہنمائی لیتے ہیں۔ جی میم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میم پہلے تو یہ بتائیے کہ غیبت کو کیسے سمجھیں آپ، غیبت سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ الغیبہ ان یذکر الرجل بما یکرہ ان یسمع، غیبت اس کو کہتے ہیں جو انسان کراہت محسوس کرے، جو بات اپنے بارے میں اس کے کہی جائے ایسے طریقے سے کرتا ہے جو اسے پسند نہ کرے، اس کو بات کرنے کا انداز صحیح نہ ہو، یا الفاظ کا انتخاب صحیح نہ ہو، یا اس کے کسی نقص کو برملا کر رہے ہوں تو اس کو پسند نہ آئے، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ البتہ غیبت سچی باتوں میں سے ہے، اگر سچی نہ ہو تو وہ بہتان ہوگا، اور اگر سچی ہوگی تو وہ غیبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں بھی ایسے ہی ہے۔ جی ہاں، کہ کسی کے نقص کو، کسی کے عیب کو برملا کرنا دوسروں کی نگاہ میں۔ تو خالق کائنات کی شان اور صفت یہ ہے کہ وہ ستار العیوب ہے، علام الغیوب ہونے کے باوجود، وہ ہر غیب سے باخبر ہونے کے باوجود انسان تو اس بات پر بھی محمول کر سکتا ہے کہ شاید اس کی غلط فہمی ہو۔ مثلاً آپ کل ہمارے گھر میں چنے کا شوربہ تھا میرے ہاتھ میں، تو کسی نے کہا کہ کافی پی رہی ہیں، صحیح، تو وہ دیکھنے میں کافی لگ رہی تھی، کالے چنے کا شوربہ۔ تو جو آپ کی نگاہ دیکھتی ہے ضروری نہیں کہ وہ حقیقت ہو۔ تو خالق کائنات تو علام الغیوب ہے، اس کے علم میں تو کوئی نقص نہیں، اس کے باوجود کہ وہ نواقص کو جانتا ہے، عیوب کو جانتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے لیکن انسان کو بے پردہ نہیں کرنا چاہتا، وہ چھپاتا ہے، ستار ہے۔ اور انسان نہیں جانتا کہ جو اس نے دیکھا واقعاً اس میں حقیقت ہے یا نہیں، جیسا کہ معصوم کی ایک دعا ہے الہی
ارن الاشیاء کما ہی، سبحان اللہ، پروردگار مجھے اشیاء ویسی دکھا جیسی وہ ہیں، ماہیت شے سے مجھے آگاہ کر دے، اس لیے کہ جو میری نگاہ دیکھ رہی ہے وہ کچھ اور ہے اور حقائق کچھ اور ہیں۔ تو انسان کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اس مسئلے میں کہ وہ کسی کے عیوب و نواقص کو برملا کرے۔ تو غیبت سچی باتوں میں سے ہے۔ کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، آپ جا کے پبلک میں اعلان کریں کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، بالکل صحیح ہے، تو یہ سچ ہے، لیکن آپ کو یہ رائٹ کس نے دیا؟ تو یہ غیبت ہے، بالکل صحیح، یہ۔ اور اگر وہ پڑھتا ہے اور آپ کہیں نہیں پڑھتا نعوذ باللہ، تو وہ تو بہتان ہے۔ اسقل من السماء، پوچھا گیا تھا پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ایو شیء اسقل من السماء، کون سی چیز ہے جو آسمانوں سے زیادہ بڑی ہے اور پہاڑوں سے زیادہ ہیوی ہے؟ تو آقا نے فرما البہتان، اللہ اکبر، تو وہ تو بہتان ہے۔ تو غیبت سچی بات کو کہتے ہیں۔ اور ان تقول فی اخیک ما سترہ اللہ، وہ بات تو اپنے بھائی کے بارے میں کہے جو خدا نے چھپا رکھی ہے۔ البتہ وَأَمَّا الْأَمْرُ الظَّاهِرُ فِيهِ مِثْلُ الْحِدَّةِ وَالْعَجَلَ فَلَا، لیکن وہ چیزیں جو سب کے سامنے ظاہر ہیں، اوبویس ہیں، جیسے کسی شخص کا ہاٹ ہیڈڈنس، اس کا شارٹ ٹیمپرڈ ہونا، یا اس کی ہسٹینس، بہت جلد بازی ہے مزاج میں، تو اگر وہ سبھی جانتے ہیں تو آپ کہیں کہ یہ تو آپ کو پتہ ہے جلد باز ہے، تو یہ غیبت شمار نہیں ہوگی۔ یا پھر یہ کہ لا غیبت لثلاثہ، تین کیٹیگریز ایسی ہیں، تین گروہ ایسے ہیں جن پر اگر تنقید کی جائے تو وہ غیبت شمار نہیں ہوگی۔ سلطان جائر، واہ، جابر حکمران، اور صاحب بدعت، جو غلط چیز کی بدعت رسم و رواج لوگوں میں ڈالتا ہے، کسی غلط چیز کو معاشرے میں رواج دیتا ہے، اور فاسق معلن، جو پبلکلی علی الاعلان میجر سنس کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو جب انسان پبلکلی پردہ دری کرتا ہے اور پبلکلی حدود الہی کو پامال کرتا ہے، تو پھر تو اس نے تو خود ہی پبلک کر دیا اپنے عمل کو، تو پھر تو غیبت نہیں۔ میم آپ نے بادشاہ کی بات کی، تو کیا اس میں پبلک آفس ہولڈرز بھی آ جاتے ہیں؟ بالکل، جو صاحب اختیارات ہیں جہاں پہ بھی، جی ہاں، ان کی ذاتی زندگی پر انگشت نمائی کرنا یہ ہمیں رائٹ نہیں، لیکن جو ان کا تعلق عوامی امور سے ہے اس میں تو اگر وہ کرپشن کرتے ہیں یا خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں یا ناانصافی کرتے ہیں یا ظلم و ستم روا رکھتے ہیں، کسی بھی طرح سے حقوق کو پامال کرتے ہیں، تو وہ جو حقوق کی پامالی ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا نہ صرف یہ کہ غیبت نہیں بلکہ واجب ہے، ضروری ہے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی ساکت رہے، خاموش رہے، تو وہ گنہگار ہے، وہ مجرم ہے، وہ اس کا شریک جرم ہے، لیکن اس پہ آواز اٹھانا یہ غیبت نہیں بلکہ یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ جی ہاں، افضل الجہاد۔ بالکل بالکل ٹھیک۔ میم یہ بتائیے کہ قرآن و حدیث میں غیبت کے خلاف کیا کیا وعیدیں آئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں سورہ مبارکہ حجرات، جس کو سورہ اخلاق کا نام بھی دیا گیا، اس میں انسانی زندگی کے آداب و رسوم کو جس انداز سے خالق کائنات نے بیان کیا، اس میں فرمایا کہ غیبت تو کیا بلکہ یہاں تک فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، بعض گمان بھی گناہ محسوب ہوتے ہیں بارگاہ خدا بندی میں۔ فلذا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اجتنبوا، گریز کرو، اجتناب کرو، کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے، اس لیے کہ بسا اوقات بعض گمان بھی گناہ کا درجہ رکھتے ہیں، بدگمانی، سوء ظن یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر آگے بڑھ کے فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اے صاحبان ایمان، ایک دوسرے کی غیبت، لا تغتب بعضکم بعضا، آپ ایک دوسرے کی غیبت کے جرم کے مرتکب نہ ہوں۔ ایحب، کیا کوئی شخص پسند کرتا ہے، ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے مرے ہوئے مسلمان بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے، فکرہتموہ، اور جو صاحبان معرفت ہیں، جن کی بصیرت کی آنکھیں بیدار ہیں، جن کا دیدہ باطنی روشن ہے، وہ تو ان مناظر کو دنیا میں اپنی نگاہوں سے دیکھتے تھے،
کسی شخص پہ حد جرم عائد کی گئی تھی، جاری کی گئی تھی، جس نے کبیرہ گناہ کا فعل حرام کا ارتکاب کیا، تو اس پر جب حد جاری کی گئی تو اس وقت 2 افراد تھے جنہوں نے آپس میں تبصرہ کیا کہ اس کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے۔ اس کے بعد وہاں سے چلے تو آگے ایک مردار کو دیکھا، گدھا کوئی مرا ہوا پڑا تھا، بدبو بہت آ رہی تھی اور بہت ہی ناپسندیدہ اور نفرت انگیز منظر تھا، تو فرمایا کہ انحشو منہا، یہ مردار کھا لو۔ تو صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مردار تو مسلمان کے لیے حرام ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ انحشو منہا، اسی طرح سے کھاؤ جس طرح سے تم اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے تھے۔ تو کہا یا رسول اللہ اس کا عمل تو معلوم تھا، تو آقا نے فرمایا کہ اس نے جو عمل کیا اس کو سزا مل گئی، وہ پاک ہو کے دنیا سے گیا، اس کا جو گناہ ہے، جو بوجھ ہے، وہ تم نے اپنے دامن میں لے لیا۔ جب قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت بپا ہوگی، تو اس وقت انسان کی جانب دفع عملہ الیہ، اس کا عمل اس کی جانب لایا جائے گا۔ تو جب اس کا عمل لایا جائے گا تو وہ دیکھے گا تو وہ کہے گا الہی ما ھذا کتابی، یہ میرا نامہ عمل نہیں، تو انی ارا فیہ، میں اس نامہ عمل میں دیکھ رہا ہوں بہت سے حسنات، بہت سی خوبیاں، بہت سے نیک اعمال، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں اربوں کی تعداد میں، حج، عمرے، تعمیرات، سوشل ویلفیئر کے بڑے بڑے، بہت بڑے بڑے کام۔ تو میں نے تو، میرے پاس تو 2 وقت کی روٹی کے پیسے نہیں تھے، تو میرے تو تصور سے ماورا ہے، الہی لیس ھذا کتابی، یہ میرا نامہ عمل نہیں، تو پروردگار یہ اعمال تو میرے تو تصور سے ماورا ہے۔ تو خطاب آئے گا ان فلانا اغتابک، فلاں شخص نے تیری غیبت کی اور وہ اہل عمل تھا، وہ نیک تھا، وہ اہل نماز تھا، وہ بہت پیسے والا شخص تھا، اس نے ہزاروں حج کیے، ہزاروں تو نہیں، بہرحال جتنی انسان کی زندگی گنجائش دیتی ہے وہ تو پھر ملٹی پلائی ہو جاتا ہے اس کا ثواب، تو اس نے بہت سے 10 عمرے حج کیے، اس نے انسٹیٹیوشن بنوائے، اس نے بڑے بڑے ادارے قائم کیے، اس نے، تو وہ دفع عملہ، وہ یہ اس کی مہربانی ہے ساری، اس کی زحمات کا ثمرہ، وہ اس کی مہربانی واقعاً ہے، کیونکہ امام رضا علیہ السلام کے دور میں خواجہ عبا سلطن کا مزار مبارک بھی ہے وہاں پر ایران کے ایک شہر میں، تو وہ حکومت کے کسی عہدے پر فائز تھے آپ کے صحابی، تو باقی افراد ان کی غیبت کرتے تھے، ان میں سے ایک شخص ٹاپ آف دا لسٹ تھا اس زمانے میں، سر فہرست، وہ جہاں بیٹھتا کہتا دیکھیں جی یہ کیسا شخص ہے، اس کا تدین کہاں گیا، اس کی دینداری کہاں گئی، یہ کرپٹ حکومت کا حصہ بن گیا، یہ اس مشینری کا پرزہ ہے جو قابل مذمت ہے، تو یہ بڑا خود کو دیندار سمجھتا ہے، اور اس کا نشست و برخاست، اٹھنا بیٹھنا وہ بڑی ہستیوں کے ساتھ، تو یہ دیکھیے، تو غیبت کرتا تھا۔ اب وہ عہدے پر اس لیے تھے کہ آقا نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ اگرچہ کرپٹ حکومت ہے لیکن تم اگر اس میں ہوگے تو پسماندہ، ڈپرائیوڈ، پریشان حال، محروم، ظلم و ستم میں سسکتے بلکتے لوگ، ان کی فریاد رسی کا کوئی سبب تمہاری وجہ سے بن جائے گا، اور یہ عہدہ تمہارے لیے اس وقت تک حلال ہے جب تک تمہارا مطمع نظر یہ ہو کہ تم مخلوق خدا کو فیسیلیٹیٹ کر سکو، اور ظالم حکومتیں لوگوں کے حق سے جس طرح انہیں محروم رکھتی ہیں تو اس میں تم ان کے لیے روشنی کی ایک کرن بن جاؤ، پس پردہ خاموشی سے تم اس حکومت کا حصہ رہتے ہوئے ان کی مدد کرو۔ تو وہ امام کے حکم ہی سے اس عہدے پر تھا، لیکن یہ صاحب ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کرتے تھے، ہر وقت ان کی ایبجوئی کرتے تھے، تو وہ چونکہ بڑے عہدے پر تھے، فیڈرل منسٹر تھے، تو ان کے پاس تحفے تحائف بھی کافی آتے تھے چیزیں، تو انہوں نے جو بھی جائز طریقے سے وہ سارے تحائف، خالص شہد اور ہیرے جواہرات، یمنی چادریں وغیرہ، وہ ان کو بھیجوا دیتے تھے جو صاحب غیبت کرتے تھے۔ تو ایک بار ان کو بڑی شرم محسوس ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ میں ہر وقت ان کے خلاف ان کی جڑیں کاٹتا ہوں، اور یہ ہمیشہ ان کی جانب سے تو مجھے خیر ہی پہنچتی ہے، تحائف ملتے ہیں۔ انہوں نے غیبت کرنا چھوڑ دی، تو خواجہ عبا سلط نے تحائف بھیجوانا چھوڑ دیے۔ تو ایک دن کہیں وہ روبرو ہوئے، آمنا سامنا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ سر جب تک میں آپ کو برا بھلا کہتا تھا آپ مجھے تحائف بھیجواتے تھے، اب میں نے چھوڑ دیا،
تو اب تو میں زیادہ ڈیزرو کرتا ہوں کہ مجھے زیادہ تحائف بھیجوائیں. تو خواجہ آبا سلط نے فرمایا کہ جو آپ مجھے تحائف بھیجواتے تھے ان کا تو کوئی کمپیریزن ان چھوٹی چیزوں سے نہیں دنیاوی جو میں آپ کو بھیجواتا رہا ہوں. میں تو دنیا کی فنا پذیر ختم ہو جانے والی چیز ہے اور آپ تو مجھے وہ تحائف بھیجواتے تھے جن کا آپ نے پہلے ذکر فرمایا. ٹھیک ہے. تو یہ واقعاً انسان کو پریشان ہونے کی بجائے خوش ہونا چاہیے, بلکہ مجھے کوئی جب کہتا ہے کہ فلاں نے آپ کے بارے میں بات کی تو میں بڑی خوش ہوتی ہوں. میں اس سے کہتی ہوں کہ مجھے تو مت بتائیں آپ, میرے لیے تو اچھا ہے. اور اس کو بھی مت بتائیں, لگا رہنے دیں. اچھا ہے, میرے لیے تو بہت اچھا ہے. انسان سے کتنی کوتاہیاں غلطیاں انجانے میں سرزد ہو جاتی ہیں. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اس کرم فرما کی وجہ سے اس کی نیکیاں میرے دامن میں اور میری غلطیوں کوتاہیوں کا خمیازہ قیامت میں وہ بھگتے. تو یہ تو بہت ہی فائدے کا سودا ہے. اس لیے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے. غیبت اور خالق کائنات نے دیکھیے حکیم ہے, واقعاً اس کی ذات حکیم ہے, اور جتنی حکمت اس کے کاموں میں ہے اس نے ہماری سماعت کو محدود رکھا ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح, بالکل صحیح. جو ہمارے ارد گرد باتیں ہوتی ہیں ہم وہ نہیں سن پاتے, تو یہ ہمارے لیے مصلحت ہے. بالکل, ورنہ تو انسان بیمار پڑ جائے, بستر ہی سے نہ اٹھ سکے. اور وہ ہم نہیں سن پاتے. ہم ایک حد تک ہماری سماعت ہے جتنی ہمارے فائدے میں ہے. جب تک کوئی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے یا تھوڑے سے فاصلے پر ہے ہم اس کو سن سکتے ہیں. اس سے آگے چلا جائے تو نہیں سن سکتے. تو یہ ہمارے فائدے میں ہے کہ, اور پھر اسی طرح یہ کہ انسان کا حافظہ محدود ہے. آپ کسی کے سامنے, خدا نخواستہ کوئی شخص کسی کے سامنے کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ سن لیتا ہے اس وقت اور شاید شامل بھی ہو جائے, بعد میں کوئی یاد نہیں رکھتا کس کے بارے میں کیا بات تھی. تو یہ بھی ہمارے لیے رحمت ہے کہ ہمیں اتنا کچھ مل گیا اس غیبت کے بدلے میں, اور وہ غیبت کسی کو یاد بھی نہیں رہتی. تو یہ کوئی نقصان کا سودا نہیں ہے, اس بات پہ گھبرانا نہیں چاہیے. البتہ اس غیبت کرنے والے کے لیے بہت نقصان ہے, اس کا بہت بڑا لاس. یہ غیبت کرنے والے پکے جہنمی ہیں. عرض کرتی ہوں, بہت سی احادیث ہیں جو میرے پیش نظر ہیں. فرمایا کہ ایاک والغیبہ فإنها اشد من الزنا کذب من زعم انه ولد من حلال وهو یأکل لحوم الناس بالغیبہ فإنها ادام کلاب النار. فرمایا کہ ایاکا عربی زبان میں کسی کو شدت سے الرٹ کرنے کے لیے, ایاک والاسد, بچو تم پہ شیر حملہ آور ہو رہا ہے, یعنی جس میں وقت کی گنجائش نہیں اور خطرہ بہت سیریس ہے. تو ایاک والغیبہ, بچو غیبت سے. یہ افعال حرام کی انجام دہی سے زیادہ شدید گناہ ہے. پوچھا گیا کہ وہ کیسے, یہ جو میجر سنز ہیں, یہ جو انسان کی شخصیت کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کی انتہائی کمزوری اور شیطان نفس اور باطنی خباثت کے بیانگر ہیں. تو آقا نے فرمایا کہ اصل میں وہ گناہ بہت بڑا ہے, اس کی سنگینی کم نہیں. انسان کے کردار کی جو عظمت خالق کائنات نے اس سے طلب کی ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ ہم کہیں کہ یہ اس کا پرسنل ذاتی معاملہ ہے. لیکن جب ہم کمپیئر کرتے ہیں غیبت سے, تو اس میں یہ ہے کہ وہ اس نے اپنے ساتھ کیا, وہ گناہ اس نے اپنی ذات کے ساتھ کیا, بینہ و بین اللہ. اب اس کا اور اس کے ولی نعمت کا یہ معاملہ ہے. لیکن جب وہ غیبت کرتا ہے تو وہ حق الناس کو پامال کرتا ہے, اور حق الناس کو. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بارے میں اگر وہ کسی خطا کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن جب وہ غیبت کرتا ہے تو دوسرے کی شخصیت کی عمارت جو اس نے بڑی محنت سے تعمیر کی تھی اس کو ڈسٹروائے کرتا ہے, مسمار کرتا ہے. تو اس کا گناہ اس گناہ سے کہیں زیادہ سنگین ہے, کیونکہ جو جتنا بھی گناہ سنگین ہے یہ بد کرداری کا, لیکن یہ اس کی اپنی شخصیت کی جانب متوجہ ہوتا ہے, اور غیبت جو ہے وہ دوسرے شخص کی شخصیت کو ڈیمیج. جو بد کرداری والا بندہ ہے وہ تو اس کی توبہ کر لیتا ہے, جی ہاں, اس کی اللہ تعالیٰ معافی کر دیتے ہیں. بالکل, آپ نے بہت اچھا پوائنٹ آپ نے. جی پلیز اس پہ فرمائیے. کہ وہ توبہ کرے گا تو خدا اس کو معاف کر دے گا, اس لیے کہ خالق کائنات نے فرمایا کہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ فانہ یغفر الذنوب جمیعا. مایوسی کی گنجائش نہیں, خدا تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. صرف یہ کہ تم تہہ دل سے
اعماق وجود سے خلوص نیت سے بارگاہ خدا بندی میں آ کر توبہ کرو تو خدا معاف کر دے گا. لیکن جس شخص کی آپ نے غیبت کی اس کے بارے میں تو آپ ایسا خالق معاف نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اگر انسان خدا سے توبہ طلب بھی کرے تو خطاب آتا ہے کہ میں اس کی معافی دے ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ اس کا تعلق مجھ سے نہیں, جس کی غیبت کی ہے اس سے جا کے معافی طلب کرو. بالکل ایسے وہ معاف کرے تو معافی ہو جائے گی, ادروائز سیدھی سیدھی جہنم ہے پھر اس کے لیے. بالکل ایسے. جی ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. جی میم وہیں سے کنٹینیو کیجئے گا پلیز. جی سر, وہ عرض کر رہی تھی کہ کذب من زعم انه ولد من حلال وهو یاکل لحوم الناس بالغیبہ فانها ادام کلاب النار. فرمایا کہ جھوٹ بولتا ہے وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے یا کہتا ہے کہ وہ حلال زادہ ہے, وَهُوَ يَأْكُلُ لُحُومَ النَّاسِ بِالْغِيبَةِ, جبکہ وہ لوگوں کا گوشت, لحوم گوشت, لحم کی جمع, جبکہ وہ لوگوں کا گوشت غیبت کے ذریعے سے کھاتا ہے, فَإِنَّهَا إِدَامُ كِلَابِ النَّارِ, اور یہ جہنم کے کتوں کی غذا ہے. غیبت جو ہے جہنم کے کتوں کی غذا ہے, اور جب وہ شخص مر جائے گا تو اس کو وہ مردار کھلایا جائے گا, اور جب وہ کراہت کا اظہار کرے گا تو کُلْهُ مَيِّتًا كَمَا أَكَلْتَهُ حَيًّا, خطاب آئے گا اس کو ویسے ہی کھاؤ جیسے تم دنیا میں اس مردار کو مزے لے لے کے کھاتے تھے, اس کو زبردستی کھلایا جائے گا. اور فرمایا کہ ایک حدیث ہے, العمل الصالح جوہر یزیلہ الغیبہ, عمل صالح ایک گوہر گراں مایا ہے, ایک گوہر گنجینہ گراں بہا ہے, جس کو یزیلہ الغیبہ, غیبت اس کو نابود کر دیتی ہے, غیبت اس کو کھا جاتی ہے, زائل کر دیتی. ابغض الخلائق الی اللہ المغتاب, خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو دوسروں کی غیبت کرتا ہے. تحرم الجنہ علی ثلاثہ, جنت 3 لوگوں پر حرام ہے. علی المنان, جو احسان جتلاتا ہے, کوئی نیکی کرے اور اس کے بعد جتلانے لگے, اور علی المغتاب, جو غیبت کرتا ہے, اور علی مدمن الخمر, نعوذ باللہ شرابی پر اور احسان جتلانے والے پر اور غیبت کرنے والے پر جنت حرام ہے. بے شک وہ کتنے نیک اعمال اور انجام دے لیکن جنت اس پہ حرام ہے. اور پھر فرمایا من اغتاب مؤمنا فکأنما قتل نفسا متعمدا, جس نے کسی مومن کی غیبت کی گویا اس نے جان بوجھ کر کسی مومن کا قتل کیا. اور پھر فرما المغتاب هو المحجوب عن الجنہ, جو غیبت کرتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان حجاب آ جاتا ہے, جنت سے اسے یعنی دور کر دیا جاتا ہے یا محروم کر دیا جاتا ہے. پھر فرمایا ان اللہ حرم الغیبہ, خدا بند متعال نے غیبت کو حرام کیا, کما حرم المال والدم, جس طرح سے مسلمان کے مال اور خون کو حرام کیا ہے کہ آپ اس میں تصرف نہیں کر سکتے, اسی طرح اس کی عرض میں, عزت و آبرو میں, اس کے ذاتی مسائل میں ان کو بیان کرنا یہ بھی حرام ہے. لا تغتب فتغتب, ایک اور بات بھی ہے, غیبت نہ کرو ورنہ تمہاری غیبت کی جائے گی. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, جو بو گے وہی کاٹو گے. لا تغتب فتغتب ولا تحفر لأخیک حفرتا, اپنے بھائی کے لیے گڑھا نہ کھودو, فتقع فیہا, اس گڑھے میں تم خود ہی گرائے جاؤ گے, گرا دیے جاؤ گے. الغیبت حرام علی کل مسلم, غیبت ہر مسلمان کے لیے حرام ہے. وَإِنَّهَا لَتَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارِ الْحَطَبَ, وہ انسان کے حسنات کو, نیکیوں کو اس طرح سے نگل لیتی ہے غیبت جس طرح بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے سوکھی ہوئی لکڑی کو نگل لیتے ہیں, اس طرح. اور پھر فرمایا کہ لا تغفر الغیبت الا ان یحللہ صاحبہ. اور پھر ہاں ایک اور بات عرض کروں کہ غیبت کرنے والا اور سننے والا, نزہوا اسماعکم, اپنی سماعتوں کو پاکیزہ کرو, اپنی سماعتوں کو پاک و طاہر رکھو, من استماع الغیبہ,
غیبت کی سماعت سے، استماع سے، سننے سے، فَإِنَّ الْقَائِلَ وَالْمُسْتَمِعْ لَهَا، اس لیے کہ قائل غیبت کرنے والا، والمستمع اور سننے والا، شریکان فی الاسم، برابر کے گناہ میں شریک جرم ہیں دونوں. لا تغفر الغیبہ الا ان یحل لہ صاحبہ، غیبت کا گناہ کبھی قابل معافی نہیں، اس کی شرط بڑی سنگین ہے، اور وہ یہ ہے کہ الا ان یحل لہ صاحبہ، جس کی غیبت کی ہے جب تک کہ وہ حلالیت نہ دے، جب تک وہ معاف نہ کرے اور دل کی گہرائیوں سے معاف نہ کرے، اس وقت تک انسان کے لیے کوئی سبیل. سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ تو بڑی سخت وعیدیں ہیں اور سمجھ آ گئی ہے ہمیں سب کو، ناظرین کو بھی، ہمیں بھی. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کسی محفل میں کوئی اور بندہ غیبت کر رہا ہے کسی کی، تو اب آپ کو کیا اس پہ ایکشن لینا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے، وہاں سے ہود اٹھ جانا چاہیے؟ اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے. جی ہاں بالکل، یہ حدیث میں بڑے سخت الفاظ ہیں. دیکھیے غیبت اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک کہ رسپانس نہ ہو، پذیرائی نہ ہو. صحیح، بالکل صحیح. انسان کی نفسیات ایسی ہے، آپ کوئی بھی بات کریں، اگر سامنے والا بندہ خاموش آپ کو گھورتا رہے یا وہ آپ کی جانب بھی نہ دیکھے اور کوئی رسپونڈ بھی نہ کرے، تو انسان کی زبان میں لکنت آنے لگتی ہے، اسے جرأت خطاب نہیں رہتی. تو کسی بھی چیز میں جب تک طرف مقابل کی جانب سے پذیرائی نہ ہو، اس وقت تک وہ عمل آگے نہیں بڑھ سکتا. یہی بے عین ہی کیفیت غیبت کے بارے میں ہے. اگر انسان آگے سے حوصلہ افزائی نہ کرے غیبت کرنے والے کی، اس کی آنکھ سے یا چہرے کے تاثرات سے، باڈی لینگویج سے یا اشارہ چشم و ابرو سے، بہرحال کسی بھی طرح، اس وقت تک غیبت کرنے والا اپنے عمل میں کامیاب نہیں ہو سکتا. تو انسان کو ایسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے کہ غیبت کرنے والے کو اس قبیح عمل کی انجام دہی میں حوصلہ افزائی نہ ملے. اور فرمایا گیا ہے کہ یہ تو ایک واجب فریضہ ہے کہ جب ہم کسی محفل میں ہوں، اور مومن کے لیے زیبا بھی یہی ہے، انسان کی اپنی شخصیت تباہ و برباد ہو جاتی ہے اگر وہ کسی سے سنے، کیونکہ شخصیت کی عظمت، سنگینی، وقار اسی میں ہے کہ جس محفل میں مومن بیٹھا ہے وہاں پر کوئی نازیبا، رقیق، کوئی گری ہوئی معیار سے بات نہ ہو. اور اگر وہ سنے تو اس کی اپنی شخصیت اسی تناسب سے خراب ہوتی اور ڈیمیج ہوتی چلی جاتی ہے. جو دوسروں کی برائیوں کو سننے میں لذت محسوس کرتا ہے، وہ تو بہت ہی گھٹیا، چھوٹا، بالشتیا، بونا انسان محسوب ہوگا. جی ہاں، اس میں کیا فرق ہے ان میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ فلذا انسان مومن کے شایان شان یہ ہے کہ جس محفل میں وہ بیٹھا ہو، اس کی وجہ سے ایسے بیمار اور مریض ذہنیت کے افراد جرأت نہ کریں کسی کی شخصیت کو خراب کرنے کی. تو یہ تو ہمارا شرعی فریضہ ہے، اخلاقی فریضہ ہے کہ جس محفل میں ہم ہوں کسی کو گنجائش نہ دیں کہ وہ کسی کی شخصیت کو خراب کرے. لیکن جب ہم کسی کو گنجائش نہ دیں اور غیبت کو نہ سنیں، تو جب ہم اس اپنے الہی، اسلامی اور مذہبی فریضے کی ادائیگی کو یقینی بناتے ہیں تو اس پہ خالق کائنات اتنا کریم ہے کہ وہ بہت بڑا اجر بھی عطا فرماتا ہے. اور وہ صرف اجر آخرت ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ دنیا میں بھی اس کے بہت سے فوائد و ثمرات اور آثار. ایک سیکنڈ روکوں گا، اس کو روکنا بھی چاہیے کہنے سے، کوئی ایسی کوئی حدیث شریف بھی ہے؟ بالکل ہے. حدیث ہے کہ من رد عن اخیہ غیبتا سمعها فی مجلس، جب انسان کسی مجلس میں، محفل میں ہوتا ہے اور کوئی غیبت کرے، اس کو مسترد کر دینا چاہیے، اس کی تردید کرنا چاہیے. ظاہر ہے وہ کسی کا عیب بیان کرے گا تو دوسرے شخص کی ذمہ داری یہ ہے کہ فوراً اس کا دفاع کرے، اور کسی کا پس پشت دفاع کرنا اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے. اور اس کے جو فوائد ہیں ان کی بازگشت بھی انسان کی اپنی ذات کی جانب ہے کہ ہر کوئی اس کی شخصیت کا قائل ہوتا ہے. ہر کوئی، اگر وہ شخص جو اس وقت بدمزہ بھی ہو کہ اس نے میری بات نہیں سنی، وہ شخص بھی اس کی کرامت نفس کا قائل ہو جائے گا کہ یہ اتنا بلند و بالا اور اتنا عظیم شخص ہے کہ یہ کسی کی بات نہیں سنتا. اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں وقفے کے بعد. جی 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 پلیز. جی ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. میم بریک سے پہلے آپ جو
غیبت کسی کی کر رہا ہے کوئی تو اس کو روکنے والا ہے، اس کے اجر کے بارے میں کچھ آپ ارشاد فرما رہی تھی، اسی کو پلیز کنٹینیو جی وہ میں عرض کرنا چاہتی تھی، ہم وقفے پہ چلے گیا. جی من رد عن اخیہ غیبتن سمعہا فی مجلس، جی اگر کسی شخص نے کسی مسلمان بھائی کی غیبت سنی، اس کی بیک بائٹنگ، اور اس نے اس کو مسترد کر دیا، صحیح، اس کی پذیرائی نہیں کی، تو خالق کائنات رد اللہ عنہ الف باب من الشر فی الدنیا والآخرہ. واہ واہ، ایک سبحان اللہ، غیبت کو نہ سننے یا اس کو رد کر دینے یا اس کی پذیرائی نہ کرنے کی صورت میں خالق اکبر کتنا میں نے عرض کیا، رد اللہ عنہ الف شر، خدا ہزار طرح کے شر، ہزار طرح کی برائیاں فی الدنیا والآخرہ سبحان اللہ، اس سے دور کر دے گا. صرف دنیا میں نہیں آخرت میں، صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی، دونوں میں ہزار ہزار آفات و بلیات شرور اس سے دور کر دے گا. پھر ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ترک الغیبت احب الی اللہ من عشرۃ آلاف رکعۃ تطوعا. ترک الغیبہ، غیبت کو ترک کرنا، احب الی اللہ، خدا کو زیادہ محبوب ہے، من عشرۃ آلاف رکعۃ تطوعا، 10,000 رکعتیں تطوعا جو نافلہ نمازیں ہیں، جو مستحب ہیں، جو واجب نہیں. وہ انسان ساری رات مصلی عبادت پر کھڑا رہے، سارا دن عبادت کرتا رہے، اور وہ 10,000 سال تک یا 10,000 رکعتیں وہ پڑھتا ہے، اور وہ نوافل نمازیں رضائے خدا کے حصول کے لیے، ان سے کہیں زیادہ محبوب ہے خدا کو ایک غیبت کو رد کر دینا، قبول نہ کرنا. اور پھر فرمایا کہ اس کے بارے میں اور بھی ثواب بہت زیادہ ہے. من اغتیب عنده اخوه المؤمن فلم ينصره ولم يدفع عنه وهو يقدر خذله الله وحقره في الدنيا والآخرة. اب اس کی دوسری سائڈ بیان کی ہے، دوسرا پہلو. ایک تو یہ تھا کہ آپ نے مسترد کر دیا، ایک یہ ہے کہ یہ خاموش رہا، اس نے کچھ نہیں کہا، اور نتیجہ غیبت ہوتی رہی، اور مسلمان بھائی کی عزت و آبرو پامال ہوتی رہی، اس کی شخصیت خراب کی جاتی رہی. تو اس کے بارے میں فرمایا کہ من اغتیب عنده اخوه المؤمن، جس کی پریزنس میں اس کے مومن بھائی کی غیبت ہو، فلم ینصرہ، اور وہ اس کی فریاد رسی نہ کرے، اس کی پشت پہ اس کا دفاع نہ کرے، اس کی مدد نہ کرے، ولم یدفع عنہ، اس کو رد نہ کرے اور اس کا دفاع نہ کرے، وہو یقدر، اور وہ کر سکتا تھا، قدرت رکھتا تھا، تو خذلہ اللہ وحقرہ فی الدنیا والآخرہ، خدا اس کو ذلیل و رسوا کرے گا، وحقرہ، اس کی تحقیر کرے گا، اس کی تذلیل کرے گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی وہ ذلیل و رسوا ہوگا، اور آخرت میں بھی رسوائی اور ذلت اس کا مقدر بنے گی. اور پھر فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یغتابہ ولا یخونہ ولا یحرمہ. مسلمان کا بھائی ہے، اور یہ حق جتنی نوعیت کا بیان کیا گیا یہ اس پر ثابت ہوتا ہے، دوسرے مسلمان پر ایک مسلمان کا، اور وہ کیا ہے، لا یظلمہ، اس پہ ظلم نہ کرے، ولا یخذلہ، اس کو ذلیل و رسوا نہ کرے، ولا یغتابہ، اس کی غیبت نہ کرے، ولا یخونہ، اس کے ساتھ خیانت نہ کرے، ولا یحرمہ، اور اس کو ان چیزوں سے محروم نہ کرے جو اس کے اختیار میں ہے، جو بھی اس کے اختیارات کا دائرہ ہے اس کے مطابق. تو یا معاشر الناس من اغتاب آمن بلسانہ ولم یؤمن بقلبہ ولا تغتاب المسلمین. اے گروہ مسلمین، من اغتاب، جس نے غیبت کی، آمن بلسانہ، وہ زبان سے صرف ایمان لایا ہے، ولم یؤمن بقلبہ، اور ایمان کی کوئی رمق اس کے دل میں باقی نہیں، فلا تغتاب المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو. امسک لسانک فانہا صدقہ، اپنی زبان کو روک لو، یہ صدقہ ہے. واہ واہ. میم ایک اور اشکال ہے، جی اس پہ ارشاد فرمائیے. جی یہ بتائیے کہ کیا صرف کسی کی یہ کریکٹر اسیسینیشن جو ہے، کسی کے اخلاق و کردار پہ بات کرنا، یہی غیبت میں آتا ہے، یا کسی کے رنگ و نسل پہ، ہم اس کے خاندان پہ، اس کی جو شخصیت ہے اس پہ شروع ہو جاتے ہیں؟ جی پلیز، اس پہ انسان کے جو ظاہری آثار ہیں، مثلا اس کے خد و خال، اس کی قد و قامت، اس کا حلیہ، اس کی شکل و صورت، اس کا رنگ، یہ بھی اس پہ بھی غیبت ہوتی ہے. انسان کا نسب،
ہاں اس کا خاندان، اس کا خاندانی پس منظر، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ، اس کا شجرہ نسب. جی مثلا کسی فاسق کا بیٹا ہے، خائن کا بیٹا ہے، ظالم کا بیٹا، تو اس کا کیا قصور ہے؟ تو کہا جائے کہ یہ فلاں چور کا بیٹا ہے، یہ فلاں خائن کا، تو یہ بھی غیبت ہے، یہ ناپسندیدہ ہے. پھر کسی شخص کی شخصیت میں کوئی نقائص ہوں، گونگا، بہرا، اپاہج، تو اگر اس کو بیان کیا جائے تو یہ بھی غیبت کے زمرے میں ہے. البتہ ویسے اگر بیان کیا جائے ہمدردی کے طور پر تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس کی شخصیت کی تحقیر کے لیے، جو کم کرنے کے لیے کہ وہ فلاں شخص جو ہے، تو وہ غیبت شمار ہوگی. اور اس کے متعلقات، گھر، گاڑی، لباس. بسا اوقات ہم کسی شخص کو کچھ نہیں کہتے مگر کہتے دیکھا اس کی گاڑی کیسی ہے، مثلا صفائی نہیں ہوئی بالفرض، گرد ہے اس کے اوپر، اس کا لباس، اس طرح کی چیزیں، گاڑی، مکان، لباس، اس کے متعلقات، تو وہ بھی غیبت ہے. غیبت صرف ان امور میں جو میں نے پہلے گزارش کیا کہ سلطان زائر، جابر بادشاہ ہے، فاسق معلن، جو شخص اعلان برائی کا ارتکاب کرتا ہے، اس کی غیبت نہیں ہوتی. لیکن ایک اور چیز بھی ہے، لا یحب اللہ، چھٹے پارے کا آغاز ہے اور بڑی یہ مشہور آیت ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. خدا کبھی پسند نہیں کرتا، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کسی کی بدگوئی کو، مگر یہ کہ جس شخص پہ ظلم ہوا ہو. تو وہ انصاف کی طلب میں، عدل و انصاف کے لیے اگر آواز بلند کرتا ہے تو وہ جائز ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہوگا. جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کی عدم موجودگی میں کسی کے بارے میں ایسی گفتگو کرنا جو اسے ناپسند ہے، غیبت کہلاتا ہے. جب تک کسی کے بارے میں ہم الٹی سیدھی باتیں نہ کر لیں ہمیں سکون ہی نہیں آتا، لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے. غیبت کرنے والے کی سزا جہنم میں وہ جگہ ہے جہاں دوزخیوں کا خون اور پیپ ہوگی. مسند احمد میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ میں ایک گروہ دیکھا جو بدبودار لاش کھا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور غیبتیں کرنے والے ہیں. خاص الخاص بات یہ کہ غیبت کرنے اور سننے والا دونوں ایک جیسے ہیں، اور غیبت سے منع کرنے والے کو ترمذی میں موجود حضرت ابو دردہ کی روایت کے مطابق اللہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھیں گے. شیب الایمان میں موجود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدکار کی توبہ ہے، غیبت کی توبہ بھی نہیں، جب تک وہ شخص خود معاف نہ کرے جس کی آپ نے غیبت کی ہے. تاہم کسی پبلک آفس ہولڈر کے ظلم، ناانصافی اور اس کی کرپشن کا ذکر غیبت میں نہیں آتا. اس کے ساتھ ہی میں میڈم طیبہ خانم بخاری صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میم آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.